اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، کم و بیش 10-12 منٹ باقی ہیں۔ کل 18 ذوالحج کا دن تھا۔ 18 ذوالحج کی تاریخ جانشین پیغمبر، دور داماد رسول، ذوالنورین کا لقب پانے والے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے۔ پیارے بھائیوں، چونکہ ٹائم مختصر ہے، مختصر ٹائم کے اندر مختصر بات عرض یہ کر رہا ہوں۔ ایک بات ہے قرآن پاک کی اور رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حوالہ ہے تاریخ کا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں جو اساتذہ اکرام نے سبق پڑھایا ہے، انہوں نے ایک اصول بتایا ہے۔ فرمایا جو تاریخ قرآن اور احادیث کے ساتھ ٹکراؤ کرے، مقابلہ کرے، متضاد چلے، کبھی اس تاریخ کا سہارا نہ لینا۔ پیارے بھائیوں، تاریخ کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا، ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان کرتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ارشاد فرماتی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان تھے۔ محترم ساتھیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مسلمان کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کا جنازہ آیا ہے، آپ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ بتایا اس کا نام یہ ہے۔ فرمایا لے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہوتا تھا، یہ میرے عثمان کو پورا بھلا کہتا تھا۔ ارے بھائیو، جس کو سرکار دھتکار دیں پھر جہان میں کہاں اس کو پناہ ملے؟ خود سوچو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، فرمایا میرے عثمان کو یہ گالیاں دیتا تھا، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آج بھی دیکھ لو، غلط فہمی میں آ کر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بھلا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی سیاستہ کتابیں ہیں 6، ان میں ایک کتاب ہے ترمذی شریف۔ اس ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ حضور تو عثمان کے عمل پہ مہر لگا رہے ہیں، اور فرمایا آج کے بعد کیا مطلب؟ فرمایا جب تک عثمان زندہ ہے جو بھی عمل کرے گا وہ عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا۔ فرمایا میں بتاؤں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ حضور تو آخرت کی بشارتیں دے رہے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں؟ کچھ دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا صرف عثمان نہیں، نبی کے جتنے اصحاب ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سب پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وقت مختصر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکے میں بھیجا۔ خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، 26واں پارہ ہے سورۃ محمد، اٹھا کے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 اصحاب کو فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مجھے پتہ چلا ہے کہ عثمان شہید ہو گیا ہے، وہ میرا سفیر بن کے گیا تھا، میں اس کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اے محمد تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو لوگ شامل ہوئے اللہ ان پہ راضی ہے، عثمان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان بعد میں بدل گئے تھے۔ ارے بھائیو، اگر عثمان نے بعد میں بدلنا تھا خدا کو نہیں پتا تھا؟ اللہ حضور کو وحی کے ذریعے روک دیتے کہ اے میرا نبی، آپ تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں، یہ بعد میں بدل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا لوگوں کی تاریخ غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا فرمان بدل سکتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کا فرمان بدل سکتا ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن تو عظمت بیان کر رہا ہے۔ ایک اور بات کرتا ہوں مسلمانوں، ذرا غور سے سوچو، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں یا ختم نبوت کے وارث محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، میرے پاؤں کے نیچے ریت نہیں، پتھر کی چٹان ہے، میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا۔ مسلمانوں غور کرو، یہ کوئی دین میرا نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہر مسلمان کا دین ہے، تم سب اس دین کے وارث ہو۔ میرے بھائیوں، میری بات ذرا غور سے سنو، شاید کہ تمہیں کوئی نہ بتائے، توجہ سے سنو میری بات، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس عطر کی شیشی ہے، کستوری عطر کی، عطر دی شیشی ہے، وہ بندہ لے کے جاندہ بھی ہے، اسے پوچھے کہ وہیندہ بھی ہیں، اور سا کہندہ وزن کرن واسطے وہیندہ بھی ہیں۔ پوچھنا والا پوچھتا ہے کتھے وزن کرن وہیندہ بھی ہیں؟ اور سا جاؤ پٹھے والا ٹالے اتھے کنڈا ہے، اُن اتھے دولو۔ اس بندے دا ٹھڈا سا نکلیا، اس کیا اتر میرے کو ہوئے وزن میں کرن ویندہ پیاں، تیرا ٹھڈا سا کیوں نکلیا ہے؟ اس کیا ہائے تو اتر تھی قدر نہیں ہو پہچانی، کستوری دی قدر دا تیمو پتا کوئی نہیں۔ اس کیا او کیویں؟ اس کیا اتر کستوری واسطے پٹھیاں دے ٹال والے ترازو دے وزن نہیں ہوندا، انہاں واسطے ترازو الگ ہوندا ہے۔ میرے بھائیوں، جویں اتر کستوری
پٹھیاں والے ٹال والے ترازو تے نہیں وزن کریندا، الگ مخصوص ترازو ہوندا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو تاریخ دے کنڈے تے نہ تول، ایندا ترازو اللہ دا قرآن ہے، ایندا ترازو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو ویکھنا ہے کہ وہ کی ہو جائے ہن، کدی تاریخی گلا نہ کر، تاریخ لکھن والا ہی گمراہ ہے، اور تاریخ لکھن والا اون دے سینے میں صحابہ دا بغض ہے، جویں او اللہ دا باغی ہے۔ تاریخ پڑھن والا بھی اللہ دا باغی ہے۔ تاریخ تمیری جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا ایمان ہے نہ اللہ دا قرآن بدل سکتا ہے، نہ میرے نبی دا فرمان بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 4 حقیقی صاحبزادیاں ہن، 4۔ اللہ قرآن فرمائندا پیا، یا ایھا النبی یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک موقع تے پردے دا حکم آیا، اللہ پاک نے فرمایا اے نبی کل ازواجکا، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو۔ اتنے صاف نظر آندا بھی ہے، اگر میرے نبی دی ایک بیوی ہوندی کل زوجی کا ہو گیا، ازواج کا نہ ہو گیا۔ ازواج زوج دی جمع ہے، جویں نہر انہار، انہار نہر دی جمع ہے، ازواج زوج دی جمع ہے۔ معلوم ہویا جمع دا صیغہ بول کے اللہ دسنا چاہتا ہے میرے نبی دی ایک بیوی نہیں، ایک نالو زیادہ ہے۔ اسی طرح اگاں اللہ نے فرمایا بابا ناتی کا، اگر میرے نبی دی ایک بیٹی ہوندی، بنات جمع ہے بنت دی، اگر میرے نبی دی ایک بیٹی ہوندی، اللہ فرماندا بابا بنتی کا، آکھ اپنی بیٹی نو، لیکن اللہ نے جمع دسی گا بول کے اے مسئلہ حل کر چھوڑیا کہ میرے نبی دی حقیقی بیٹی ایک نہیں زیادہ ہے۔ اور قرآن دادا بھی ہے میرے نبی دی حقیقی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو تاریخ دا سہارا لینا ہے، تاریخ نو نہ ویکھ، اللہ دے قرآن دے اصول نو ویکھ۔ تو یہ بھی آ سکتا ہے مسلمان عورتاں جیڑیاں ہیں روحانی طور تے نبی دی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک نے اس مسئلے دا پتہ ہا، اللہ پاک نے اس مسئلے دا بھی حل کر چھوڑیا ہے۔ اللہ نے نبی دی بیویاں دا الگ ذکر کیتا، اللہ نے نبی دی بیٹیاں دا الگ ذکر کیتا، اللہ نے مسلمان عورتاں دا الگ ذکر کیتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتکا، آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، آپ فرما دیجیے مسلمان عورتوں کو۔ فرمایا جب اپنے گھر سے نکلو، یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اپنے چہروں کو پردے سے ڈھانپ لیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چھپانے کے لیے نبی کی بیویوں کی تعداد کو ہٹا دیا۔ کتنا ظلم ہوا ہے۔ نبی کی بیٹیاں حقیقی طور پر 4 ہیں۔ ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی زینب ہے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اور جو دوسری بیٹی رقیہ ہے، اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا ہے۔ کم و بیش 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی تیسری بیٹی جناب کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں عثمان ذی النورین۔ ذی النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نوروں والا۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم نبی کو نور مانتے ہو تو ذی النورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ نبی بھی نور، نبی کی اولاد بھی نور۔ اگر نبی کی یہ دو بیٹیاں حقیقی نہ ہوتی ہم کبھی عثمان کو ذی النورین نہ کہتے۔ خود غور کرو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اس لیے مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، اس سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ حضور کی حدیثیں کتنی میں نے تمہارے سامنے سنا دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 18 ذو الحج کے دن کچھ حضرات غلط فہمی میں آ کر ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عید غدیر کا لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہوا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، دشمن مرن تا خوشیاں نہ کرو، کدی اپنے میں ٹر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے خلیفہ بلا فضل، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے۔ خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے۔ خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے۔ خلیفہ چہارم جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کے اصحاب کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، نبی کے گھر والوں کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔